السلام علیکم. میاں امجد فرانس سے مخاطب ہوں. آج 3 ستمبر ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. ہمارے اور آپ کے سب کے قائد حریت، بابا حریت سید علی گیلانی رحمہ اللہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مرشد گیلانی تقریباً 92 سال کی عمر میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا دنیا میں کر کے اپنے رب کے پاس چلے گئے. انہوں نے ایک بھرپور، جرأت مند، بہادری اور عزت والی زندگی بسر کی. اور اس وقت دنیا کے ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ قید و بند، جیل اور نظر بندی کی صحبتیں جو برداشت کی، وہ دنیا میں کسی بھی سیاسی لیڈر کی سب سے زیادہ. ایون نیلسن منڈیلا صاحب جو کہ جنوبی افریقہ کے بہت بڑے رہنما تھے اور دنیا ان کو بہت بڑے رہنما کے طور پر یاد کرتی ہے، مرشد گیلانی نے اس کو بھی کراس کر لیا اور ان سے بھی زیادہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے قوم و ملت کے لیے اپنی پوری زندگی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف آزادی اور نظریے کے لیے اپنی زندگی بسر کی. اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور بالعموم پوری کشمیر کی وادی کے لیے اور پوری کشمیر کی ریاست کے لیے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے دلوں میں بستے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب بہت زیادہ مسائل تھے خصوصاً وادی کشمیر میں، تو اس وقت کچھ افسوسناک واقعات ہوئے. ان کو زیادہ بڑھا چڑھا کر وہاں کے انڈیا کے میڈیا نے پیش کیا، تو ہندو جو پنڈت تھے ان کے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہوئی، لیکن اس میں کچھ مبالغہ سے بھی کام لیا گیا. تو سید علی گیلانی نے آگے بڑھ کر ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ اس طرح کا قائد جو ظلم بھی برداشت کر رہا ہے اور اس کی پوری قوم اور خواتین، بچے بھی ظلم برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنے مذہب سے ہٹ کر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی گیلانی صاحب کے اپنے ہم مذہب نے بھی کی تو اس کو انہوں نے معاف نہیں کیا، اس پر تنقید کی اور حق بات کی. اور وہ اکثر لوگ واپس آ گئے جو سمجھدار تھے. جو نا سمجھ تھے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے اور الزام لگاتے رہے حریت پر کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. لیکن گیلانی صاحب نے جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اور بہت بڑی ایک مثال ہے کہ کسی آدمی پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے بچوں کو زندہ مارا جا رہا ہو اور بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہو، اور گھروں میں گھس کر خواتین کے ساتھ بھی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہوں، تو ایسے میں اپنے کسی غیر مذہب کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم سب انسان ہیں، لیکن مرشد گیلانی نے واقعی اپنی عظمت کی ایک مثال قائم کر دی. انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی، یعنی کہ دشمنوں کو اس سینس میں کہہ لیں کہ جو مذہبی طور پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید سبھی جو ہندو یا دوسرے ہیں وہ پتہ نہیں اس کے، لیکن گیلانی صاحب نے
نہیں، انہوں نے بہت پیار کے ساتھ سب کے ساتھ سلوک کیا اور ان کو واپس بلوایا اور اپنے گلے کے ساتھ لگایا. انہوں نے کہا آپ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں تنگ کر سکتا. تو جس طرح وہ پوری زندگی انہوں نے بسر کی اور پاکستان کے خصوصاً اور علامہ اقبال کے ساتھ اور سید مودودی کے ساتھ ان کا ایک جو تعلق تھا روحانی، اس کو دنیا نہیں بھول پائے گی. اور بڑے بڑے وہ کمیٹڈ قسم کے پاکستانی تھے، اور ہم پاکستانیوں سے بڑھ کر وہ پاکستانی تھے. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر یا کشمیر کے اندر ان سے بڑھ کر پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. آپ دوستوں نے اکثر، میں نے بھی شیئر کی تھی ویڈیو، بلکہ دیکھی ہوگی آپ دوستوں نے، جس میں وہ پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں اپنی عمر کے آخری ایام میں. بہت ضعیف ہو گئے تھے محترم گیلانی صاحب، لیکن انہوں نے صبر، استقامت اور جرت، سب سے بڑھ کر جرت کا ہے، ورنہ آدمی ٹوٹ جاتا ہے. اتنے ظلم سال ہا سال سے ان کو جیلوں میں نظر بند، اور آخری عمر میں تو ان پر ظلم کی انتہا کر دی ظالموں نے. ان کے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک اور بڑے گھٹیا قسم کے معاشی ان پہ الزامات، اور ان کی سسٹر وہ بھی ابھی تک جیل میں ہیں. ان کے پوری فیملی کو انہوں نے، بس کیا آدمی بتائے کیا نہ بتائے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ وہ چیزیں دہرائے، دل دکھتا ہے. لیکن میرا رب جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے برداشت کیا، اور میرے رب نے کس طرح ان کو ہمت دی. افسوس کی بات جو سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا، اور پوری دنیا میں مقیم جتنے بھی انسان دوست، جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے حوالے سے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس وقت شدت کے ساتھ یہ غم محسوس کیا جب گیلانی صاحب کی میت کو انڈیا کی فوج اور پولیس مل کے چھین کے لے گئی، اور زبردستی رات کے اندھیرے میں ان کو بغیر غسل کرنے کے دفن کر دیا گیا، ان کی مرضی کے بغیر کسی نامعلوم جگہ پہ. اور کچھ لوگ تو شک بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہی جگہ یا کسی اور جگہ یا کس طرح کر دیا گیا، یعنی کہ ان چھین کے لے گئے تو بعد میں وہ کر رہے ہیں جی ادھر ہم نے کر دیا ادھر کر دیا، کبھی کس طرح کی باتیں آ رہی. تو بہت افسوسناک ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ گیلانی صاحب کا وہاں کشمیر کے اندر جنازہ نہیں ہونے دیا گیا. آج اس وقت پورا یورپ ہر جگہ غائبانہ نماز جنازہ سید علی گیلانی کی ہو رہی ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر کل تھی، اور پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً یورپ میں، پیرس میں، برسلز میں، انگلینڈ میں، اس طرح اسپین میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، اٹلی میں، ہر جگہ، امریکہ میں بھی یقیناً، آسٹریلیا میں بھی یقیناً، وہ مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں، ابھی اطلاعات نہیں، ادھر رات ہوگی ابھی کئی جگہ پہ، سب جگہ پہ لوگ ادا کر رہے ہیں. تو بہت ناانصافی کی. اور گاندھی کا جو دیش اپنے آپ کو سیکولر ہندوستان کہلاتا تھا، اس حکمران نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. جو تھوڑی بہت تھی ایک امید کہ شاید یہ بہتری کی طرف آ جائیں اور حالات اچھے ہو جائیں، وہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی حرکت کر کے ایک بزرگ رہنما کے ساتھ، جس کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ کو بندہ مانے یا نہ مانے، تو بہت بڑی ایک زیادتی کی گئی. بہت بڑا افسوس اور دکھ ہے پوری دنیا کے انصاف پسند، جمہوریت پسند اور انسانی حقوق کے حوالے سے درد دل رکھنے والے لوگوں کا، خواہ وہ مسلمان ہوں، کرسچین ہوں، ہندو ہوں، عیسائی، سکھ، کوئی بھی، کسی بدھ مت، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، مذہب سے ہٹ کر ہمیں بطور انسان، جو آدمی دنیا سے چلا جائے، کتنا بھی آپ کے ساتھ اس کا اختلاف ہو، آپ اس کی لاش کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی اور
زبردستی نہیں کر سکتے کہ اس کے خاندان سے آپ چھین کے لے جائیں اور توہین کریں ایک جسد کی۔ روح تو اللہ کے پاس چلی گئی، وہ پاک روح تھے، اور انشاءاللہ وہ اپنے نانا کے پاس اس وقت ان کا شفاعت ان کو نصیب ہوگی، ان کا سب چیزیں ان کے پاس ہیں۔ لیکن انسانوں کی جو غلطیاں، اور ہمارے سابقہ حکمرانوں نے خصوصاً جنرل پرویز مشرف نے جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھا، اور بھی کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ناانصافیاں کی، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کے دل سے پاکستان کے بارے میں اف یا یہ میرے ساتھ زیادتی کی وہ نہیں۔ وہ بہت کمیٹڈ قسم کے پاکستانی تھے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی ہی کہلانا پسند کرتے تھے۔ کئی دفعہ انڈیا کی حکومت نے کہا کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو انڈین پاسپورٹ پہ چلے جائیں۔ وہ میرے خیال میں، مجھے اگر یاد صحیح طرح پڑتا ہے، شاید ایک حج انہوں نے کیا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے پاسپورٹ لیا تھا، یا وہ ایک سفری دستاویزات وہ حاصل کر کے گئے تھے، ورنہ وہ اسی پر تھے۔ باقی سب کہتے تھے کہ آپ کراہتن لے کے چلے جائیں، بعد میں واپس کر دیجئے ان کے آفس میں آ کے، وہ لیکن نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے میں پاکستانی ہوں، مجھے جب پاکستان کا پاسپورٹ ہوگا پھر میں سب کچھ ہی کر لوں گا، اس وقت تک مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ بہت دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے مقرر، اور سب سے جو ایک چھپی ہوئی بات شاید آپ دوستوں کو معلوم نہ ہو، وہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے آغاز صحافت سے کیا، پھر سیاست میں آئے، اور 1987 تک 87 تک وہ 3 دفعہ مقبوضہ کشمیر کی قومی اسمبلی کے، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اسمبلی بنائی گئی اس کے اندر وہ ممبر بھی رہے۔ بعد میں جب 87 میں بہت زیادہ دھاندلی کی گئی اور راستہ روک دیا گیا، جو لوگ حق کی بات کرتے تھے، آزادی کی بات کرتے تھے، تو اس کے بعد سید علی گیلانی صاحب نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، جرأت کا راستہ اختیار کیا، جد و جہد کا راستہ اختیار کیا، اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے۔ اور کوئی اس میں انہوں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا اس کے ساتھ مجھے کیا کہے گا یا کیا لوگ کہیں گے۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، اور پوری جرأت کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی زندگی کا اختتام کیا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور جس مقصد کے لیے سید علی گیلانی نے شمع روشن کی، انشاءاللہ وہ جب تک ان لوگوں کو اپنا حق نہیں مل جاتا وہ شمع جلتی رہے گی۔ 1 سے 2، 2 سے 4، ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے، اور ادھر یورپ میں بھی، پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، جدھر بھی لوگ جب انہوں نے سید گیلانی صاحب کی وفات کا سنا تو وہ ایسے رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے، جیسے ان کا بزرگ گھر کا کوئی فرد چلا گیا۔ اور میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ جیسے میرا کوئی بہت بڑا قریبی بزرگ دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی محکوم، مظلوم انسان ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ظلم کو ختم فرمائے، اور سید علی گیلانی صاحب کے درجات بلند کرے۔ آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اپنے کشمیری بھائیوں کو، اور دنیا بھر کے اندر مظلوم انسان کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم انسان سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کا رب ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک سید گیلانی کے درجات بلند کرے، اور جنت کے باغات میں سے ایک باغات ان کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔